بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم شعور والا شعور کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اب ہم تزکیہ نفس کے بارے میں بات کریں گے۔ تزکیہ نفس کے لفظی معنی ہیں پاک صاف کرنا، نشو و نما کرنا، اسی سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ الاعلیٰ کی یہ آیت قد افلح من تزکا، نفس سے مراد ہے کہ نفس انسانی میں موجود شر کے فطری غلبے کو دور کرنا اور اسے گناہوں کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک کرنا جو کہ روحانی نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور ان تمام برے خواہشات پر قابو پانے کے عمل کا نام تزکیہ نفس ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک کسان اپنے کھیت میں دھان لگاتا ہے اور اس کی نشو و نما کے لیے محنت کرتا ہے، پر اس دھان کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ جنگلی پودے اور گھاس اگاتی ہے اور دھان کے پودوں کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس لیے اسے جنگلی پودے اور گھاس کو اکھاڑنا پڑتا ہے تاکہ دھان اچھی طرح سے اگ سکے۔ تو اسی طرح انسان کے اندرونی صفائی کے عمل کا نام تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ کے اس عمل کو قرآن مجید نے فلاح و کامیابی قرار دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ شمس کی یہ دو آیتیں۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ اس لیے عملیات کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ تزکیہ نفس کے مرحلوں سے خود کو گزارے، اور جیسے لالچ، جھوٹ، شراب نوشی، غیبت، چچوراپن، زنا، غرور، تکبر، لوٹ کھسوٹ، حسد اور بخس جیسی بیماریوں سے خود کو دور رکھیں، اور وقت با وقت اپنے نفس کا امتحان لیتے رہیں۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کو تزکیہ نفس کیا ہے معلوم ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قوت ادراک کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔